ایک مرتبہ امام نے اس خط کو پڑھا. خط پڑھ لینے کے بعد اپنا جواب لکھا اور جواب لکھ لینے کے بعد پوچھا کہ کون ہے جو اس خط کو لے کر جائے گا دمشق. اب آپ کی بزم میں آپ کے ایک صحابی بیٹھا کرتے تھے، نام تھا ترما بن عدی بن حاتم طائی. آپ حاتم طائی کے ہوتے تھے اور سرکار جیسے ہی آپ کو پتا چلا آپ نے مولا سے خط لیا، اپنا امامہ اتارا، امامے کے اندر رکھا اور امامے کو اپنے سر پہ رکھ لیا. اب گویا ترما علی کے خط کو سراخوں پہ رکھ کے چلے ہیں. سرکار رات کے وقت ترما پہنچے دمشق، شام پہنچے ترما. اب جو دیکھا تو امیر شام اپنے وزیر اور ایک چیلے کے ساتھ ایک بلند فصیل پہ کھڑا ہے اور دیکھ رہا ہے. اب ایک مرتبہ کوفے سے ایک شخص کو آتے ہوئے دیکھا، سمجھ گیا کہ یہ علی کا سفیر ہے، علی کی جانب سے آیا ہے. سوچا کہ یہ بڑی قد و قامت کا ہے، اس کا مذاق اڑائیں گے. اب فوراً سے وزیر آگے آ گیا اور آگے آ کے کہنے لگا، اور شیخ آسمانوں کی کیا خبریں ہیں؟ ترما نے بھی فوراً پلٹ کے جواب دیا، کہا کچھ نہیں، بس موت کا فرشتہ منڈلا رہا ہے اور آنے کو ہی ہے. فوراً سے پیچھے سے اشارہ ہوا، اس سے بات نہ کرو، یہ علی کا شاگرد ہے، یہ علی کا سفیر ہے، اس سے بات نہ کرو. خیر، جب پتہ چلا پوچھا کہ بھائی کس لیے آئے ہو، تو بتایا کہ میں اپنے مولا کا خط لے کے آیا ہوں. اب جیسے ہی یہ جانا فوراً دربار سجایا گیا. اب سرکار بنو امیہ کی تو پرانی عادت رہی ہے، آل محمد کو نہیں تو کسی نہ کسی طرح ان کے چاہنے والوں کو ہی مغلوب کرنا چاہتے ہیں. جب فتح مکہ ہوئی تھی تو یزید کے دادا نے، امیر شام کے باپ نے فوراً ابن عباس سے کہا تھا کہ عباس، تمہارا جو بھتیجا ہے اس کی حکومت تو بڑی وسیع ہو گئی. تو فوراً اب جناب عباس نے پلٹ کے جواب دیا تھا کہ او بدبخت، او لعین، سن، یہ حکومت نہیں ہے بلکہ رسالت کا جاؤ حشم ہے. سرکار دربار سجایا گیا، پیش قیمتی قالین بچھائے گئے، تخت ہیرے موتیوں کا تھا، تخت کو سجایا گیا. اب ترما کو بلایا گیا. ترما دربار میں جانے سے پہلے ترما نے اپنے نالین اتارے، دونوں کو ایک ساتھ پکڑا اور اپنے بغل میں دبا لیا. اب ایک شخص نے پوچھا کہ ترما، یہ کیا طریقہ ہے؟ محل میں آنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں، یہ کس طرح تم آ رہے ہو؟ کیا اس طرح محل میں آیا جاتا ہے؟ ترما نے بھی جواب دیا، ارے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میری نالین چوری ہو جائیں. فوراً اس نے جواب دیا، ترما، کون تمہاری یہ پھٹی پرانی نالین چوری کرے گا؟ یہاں سب امیر ہیں. فوراً ترما نے حاضر دماغی تھی، اسے کہتے ہیں علم صرف و نحو، فوراً جواب دیا، جو ہے سرکار. اب ترما بڑے بیچ محل میں آ کر رک گئے. فوراً پوچھا امیر شام نے کہ ترما، کیا وجہ ہے، رک کیوں گئے؟ آگے آؤ، خط دو اور چلے جاؤ. ترما نے بھی فوراً جواب دیا کہ نہیں، میں اپنے مولا کا خط ایسے نہیں دوں گا، تو آ اور لے جا. کہا اچھا. اب اپنے وزیر کو بھیجا، کہا جاؤ خط لے کر آؤ. وزیر آیا، خط لینے کی کوشش کی، ترما نے پلٹا دیا کہ نہیں، میں خط نہیں دوں گا. اس نے کہا کیوں خط نہیں دے گا؟ فوراً جواب دیا، میں خط اس لیے نہیں دوں گا کیونکہ جب شہر میں ظلم ہوتا ہے تو وزیر سب سے آگے ہوتا ہے. سرکار وہ پیچھے گیا. امیر شام نے پوچھا کہ کیا میں اپنے بیٹے یزید کو بھیج دوں؟ فوراً ترما نے بھی جواب دیا، جب میں شیطان سے خوش نہیں ہوں تو اس کے بیٹے سے خوش کیسے ہو جاؤں؟ کہا تو ترما کیا کیا جائے؟ ترما نے بھی جواب دیا کہ کام کر، تو خدا اور خط لے جا. اب امیر شام آیا، اپنے منبر کی تیسری سیڑھی پر آیا اور جھک کر خط لیا اور واپس پلٹ گیا. اب ترما نے بھی پیچھے سے ایک بلند کہکا لگایا، فوراً پلٹا،
پوچھا غصے کے عالم میں، غیظ و غضب میں، ترما کیا وجہ ہے، اس طرح کہہ کیوں لگا رہا ہے، ہنس کیوں رہا ہے؟ ترما نے بھی فوراً جواب دے دیا، دیکھا علی کے چاہنے والے نے، علی کے غلام نے، علی کے سفیر نے کس طرح اپنے مولا کی عزت کروائی۔ اگر میں تجھ سے یہ کہہ دیتا کہ میں اپنا خط ایسے نہیں دوں گا، چھپ کے لینا پڑے گا، تو کبھی نہ لیتا۔ دیکھ میں نے کس طرح علی کے دشمن سے علی کی عزت کروا ڈالی۔ سلامت رہے سرکار، اللہم صلی اللہ محمد علی محمد واجل فرج اجمعین۔ خیر، خط لے کے پہنچا، خط کو پڑھا، خط کو بند کیا اور جواب لکھوانا شروع کیا۔ جواب میں لکھا کہ میرا لشکر ستاروں کی مانند ہے۔ ارما نے بھی فوراً جواب دے دیا کہ میرا مولا وہ شمس کی صورت ہے جس کے سامنے سارے ستارے پھیکے پڑ جاتے ہیں۔ سرکار وہ لکھتا گیا، ترما بھی جواب دیتے گئے۔ ایک وقت یہ بھی آیا کہ جواب نہ لکھ پایا، پریشان ہو گیا۔ سرکار اب ذرا تصور کیجئے کہ علی کے شاگرد کا یہ عالم ہے تو اس کا کیا عالم ہوگا جو علی کا داماد بھی ہے، جو علی کے بھائی کا بیٹا بھی ہے، جسے علی نے خود شجاعت سکھائی ہے، جسے علی نے خود تلوار چلانا سکھائی ہے، علی نے فن سپاہ گری سکھایا ہے مسلم کو۔ عزیزانو، حسین نے مسلم کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ سفیر اسے ہی بنایا جاتا ہے کہ جس پہ سب سے زیادہ بھروسہ ہوتا ہے۔ مسلم کو سفیر بنا کر بھیجا۔ مسلم کوفے پہنچے، پہلے تو بیعت کر لی گئی، لیکن بعد میں ابن زیاد کے ساتھ مل کر مسلم کو تنہا چھوڑ دیا گیا۔ جب مسلم نے نماز پڑھی تھی نا تو پیچھے 18,000 لوگ موجود تھے، لیکن جب سلام پھیر کر پلٹے تو پیچھے ایک بھی شخص موجود نہ ہے۔ اب سفیر حسین مسلم بن عقیل کوفے کی گلیوں میں تنہا ہے، کتکرانا بھٹک رہے ہیں، کبھی اس گلی میں جاتے، کبھی اس گلی میں جاتے۔ اب عزیزانو، میں نے مصائب تمام کر دیے، بس عزیزانو دو جملے۔ اب مسلم ایک درخت سے ٹیک لگا کے بیٹھے، سامنے جس عورت کا گھر تھا نام تھا توآ، مومنہ تھی، فوراً باہر آئی، پوچھا اے شخص تو کون ہے؟ تو اپنے گھر جا، کیا تجھے پتا نہیں کہ امیر نے یہ اعلان کروایا ہے کہ جو بھی شخص باہر نظر آیا اسے قتل کر دیا جائے گا؟ فوراً جواب دیا کہ میرا اس شہر میں کوئی گھر نہیں۔ پوچھا تو کون ہے؟ کہا میں مسلم بن عقیل ہوں۔ کہا کون مسلم؟ حسین کا سفیر؟ کہا ہاں میں حسین کا سفیر ہوں۔ جیسے ہی جانا مسلم کو اپنے گھر میں لے آئی۔ بس عزیزانو، اب ایک مرتبہ مسلم نے اپنی آخری نماز پڑھی، صبح کا سورج نمودار ہوا تو آ کے بیٹے نے ابن زیاد کو بتا دیا تھا۔ اب ایک مرتبہ فوجیں آنا شروع ہوئی۔ مسلم کو آہٹ محسوس ہوئی کہ چھت پہ کوئی موجود ہے، چھت پہ فوج آئی ہے۔ ہاشمی تھے نا، گوارا نہیں ہوا کہ ایک مومنہ کے گھر میں ہوتے ہوئے بھی، ایک ہاشمی کے، ایک مرد کے ہوتے ہوئے بھی غیر محرم آ جائیں۔ لیکن ہائے عزیزانو، اسی مسلم کو کیا پتا تھا کہ شام غریبہ میں اسی مسلم کی بہنوں کے سر سے چادریں چھینی جائیں گی۔ بس عزیزانو، میں نے مصائب تمام کر دیے۔ مسلم نے اپنا امامہ پہنا، تلوار بے نیام کی، گلی میں پہنچے، جنگ کرنا شروع کی۔ ایک فوج کو بھیجا، دوسری فوج کو بھیجا۔ اب سرکار ایک مرتبہ فوجیں کم پڑنا شروع ہوئی۔ اب جو تیسری چوتھی مرتبہ پہنچے تو ابن زیاد نے بھی پوچھا کیا وجہ ہے؟ اب تک ایک آدمی کو پکڑ نہ سکے، بار بار افراد مانگتے ہو اور 300-400 افراد بھیجتا ہوں پھر بھی نہیں پکڑ پاتے۔ کہا ابن زیاد یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، یہ کوفے کا کوئی بنیا نہیں ہے، یہ علی کا چچا زاد بھائی ہے، یہ علی کے بھائی کا، یہ علی کے بھائی کا بیٹا ہے، یہ علی کا داماد ہے۔ اسے علی نے
खुद जंग करना सिखाई है, इसे मारना आसान नहीं है, इसे धोखा दे के मारना होगा। कहा क्या किया जाए? अब एक मर्तबा बैत दी गई, एक मर्तबा मुस्लिम के लिए गड्ढा खोदा गया, खड़े में घास फूस डाली गई, एक फौज ने हमला किया, मुस्लिम हमले के लिए आगे बढ़े, एक गड्ढे में गिर गए। एक मर्तबा आवाज बुलंद हुई, इब्ने अशस ने कहा कि मुस्लिम मैं अपनी जमानत देता हूं, मैं तुम्हें रिहाई दिलवा दूंगा, बस अपनी तलवार फेंक दो। मुस्लिम मैं तुम्हें अमान दिलवा दूंगा, मुस्लिम बस अपनी तलवार फेंक दो। एक मर्तबा मुस्लिम की तलवार का बाहर आना था, किसी ने उस गड्ढे में तलवारें फेंकी, किसी ने तीर फेंके, किसी ने नेज़े फेंके, किसी ने पत्थर फेंके। अब एक मर्तबा मुस्लिम को दरबार में लेकर चले, इब्ने ज़ियाद ने हुक्म दे दिया कि जाओ सब